کس کس کا روزہ آپ میں سے؟ آپ کا رکھا ہے آپ نے روزہ؟ آپ نے بھی رکھا ہے؟ آپ تو کل کہہ رہے تھے میری طبیعت نہیں ٹھیک، میں نہیں رکھوں گی۔ رکھا ہے پھر بھی، بڑی ہمت ہے بیٹے آپ کی، شاباش۔ اچھا، آج میں آپ کو بتاتی ہوں، ایک کہانی سناتی ہوں میں آپ کو کہ اللہ تعالیٰ اپنے گھر کی یعنی کہ خانہ کعبہ کی حفاظت کیسے کرتا ہے خود، ٹھیک ہے؟ لوگ بھی اس کی حفاظت کرتے ہیں، وہاں پہ ہر دم عبادت ہو رہی ہوتی ہے، اور لیکن اللہ خود بھی اپنے گھر کی حفاظت کرتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو ملکہ سبا کی حکومت یمن سے لے کر شام تک اور شمالی افریقہ تک پھیلی ہوئی تھی۔ بحیرہ کلثم کی افریقی بندرگاہیں سبا کی تجارتی نو آبادیاں تھیں۔ سبا کی حکومت کے زوال کے بعد حبشہ کے بادشاہ نے حملہ کر یمن پر قبضہ کر لیا۔ حبشہ جسے ابھی سینیا بھی کہا جاتا ہے، اس پر عیسائیوں کی حکومت تھی۔ اس کے بادشاہ کو عرب نجاشی کہتے تھے۔ یہ حکومت بڑی تھی، کئی ہزار سال پرانی تھی۔ اسی ملک حبشہ میں مکہ سے مسلمان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مشورہ پر ہجرت کر کے گئے تھے۔ باوجود کافروں کے زور دینے پر کہ ان مسلمانوں کو حبشہ سے نکال دیا جائے، شاہ نجاشی نے ان کو اپنے یہاں رہنے کی اجازت دے دی تھی۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نجاشی کو ایک مکتوب گرامی ہجرت کرنے والوں کے لیے بھی لکھا تھا۔ کہا جاتا ہے کہ شاہ نجاشی نے حضرت جعفر طیار سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق سوال کیا، اور انہوں نے جو جواب دیا اس سے نجاشی بڑا مطمئن ہوا اور اس نے اسلام قبول کر لیا۔ جب وہ فوت ہو گیا تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ میں اس کی غائبانہ نماز جنازہ بھی ادا کی۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ جن دنوں حبشہ میں عیسائیت کو فروغ ہوا، اسی زمانے میں یمن میں یہودیوں نے قدم جمائے۔ اس سے عیسائیوں اور یہودیوں میں مذہبی نفرت پیدا ہو گئی۔ اسی واقعہ سے متاثر ہو کر قیصر روم نے شاہ حبشہ کو یمن پر حملہ کرنے کا حکم دیا۔ کیونکہ یہ دونوں عیسائی حکومتیں تھیں، چنانچہ حبشہ والے زبردست فوج لے کر یمن پر حملہ آور ہوئے۔ یہودیوں کو شکست ہوئی اور یمن پر عیسائیوں کا قبضہ ہو گیا۔ کچھ مدت کے بعد ایک ابرہہ نامی آدمی نے بغاوت کر کے ملک یمن پر قبضہ کر لیا۔ ابرہہ کے متعلق کہا جاتا ہے کہ وہ شاہی خاندان سے تھا۔ اس نے عیسائیت کو پھیلانے کے لیے پرجوش مہم چلائی، بڑے بڑے گرجے بنائے، عیسائیت کی تبلیغ کے لیے مبلغ مقرر کیے۔ اس نے یمن کے دارالحکومت صنعا میں ایک شاندار گرجا بنوایا۔ اس کی خواہش تھی کہ عیسائیوں کے علاوہ عرب کے لوگ، جو اگرچہ مشرک اور کافر تھے مگر کعبہ کا حج ہر سال ضرور کیا کرتے تھے، وہ بھی ادھر آئیں اور یہی مقام سارے عرب والوں کے لیے حج کی جگہ بن جائے۔ جب عربوں کو اس کے ناپاک ارادوں کا علم ہوا تو انہیں بڑا غصہ آیا۔ چنانچہ ایک عرب نے غصے میں آ کر رات کو موقع پا کر اس گرجے کو گندہ کر دیا۔ ابرہہ کو جب اس واقعے کا علم ہوا تو اسے بہت غصہ آیا۔ اس نے قسم کھائی کہ جب تک حضرت ابراہیم کے بنائے ہوئے کعبہ کو برباد نہ کر دوں، چین سے نہ بیٹھوں گا۔ اس نے اپنے ساتھ فوج میں بہت سے ہاتھی لیے اور زبردست لشکر لے کر مکہ کی طرف بڑھا۔ جب اہل عرب کو شاہ ابرہہ کی چڑھائی کا پتہ چلا تو ان میں ایک ہلچل سے مچ گئی۔ کئی قبیلوں نے اس کو روکنے کی کوشش کی مگر وہ ناکام رہے اور ابرہہ بڑھتا چلا گیا۔ جب وہ اپنی ہاتھیوں والی فوج کے ساتھ مکہ کے قریب پہنچ گیا تو اس نے ایک چھاپا مار پارٹی مرتب کی۔ اس پارٹی نے حملہ کر کے مکہ کے قریب چرتے ہوئے اونٹ اور بھیڑ بکریوں کو پکڑ لیا اور اپنے کیمپ میں لے آئے۔
ان میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا عبد المطلب کے 200 اونٹ تھے۔ مکہ کے قبائلی سرداروں نے اپنا ایک اجلاس بلایا اور طے کیا وہ اس بڑی طاقت کا مقابلہ کرنے کی ہمت تو نہیں رکھتے، اس لیے بہتر ہے کہ وہ شہر چھوڑ کے قریب کی پہاڑیوں میں چلے جائیں۔ اسی دوران ابرہہ کا ایک سفیر مکہ میں آیا اور پوچھا کہ مکہ کا سردار کون ہے؟ لوگوں نے عبد المطلب بن ہاشم کی طرف اشارہ کیا۔ سفیر نے کہا مجھے ابرہہ نے بھیجا ہے، اس کا کہنا ہے کہ ہمارا ارادہ تم کو نقصان پہنچانا نہیں ہے، نہ وہ تم سے جنگ چاہتا ہے، ہم تو صرف اللہ کے گھر کو ڈھانے آئے ہیں۔ اگر تم مقابلہ کرنا چاہتے ہو تو ہم جنگ کے لیے تیار ہیں، اگر تم ہمارے ارادے میں رکاوٹ نہ بنو تو میرا سردار کہتا ہے کہ مجھ سے آ کر ملاقات کریں۔ عبد المطلب نے جواب دیا کہ ہم تمہارے بادشاہ سے جنگ کرنا نہیں چاہتے، نہ ہم میں تمہارے ساتھ مقابلہ کرنے کی ہمت ہے۔ یہ اللہ کا گھر ہے، اگر وہ اس کی حفاظت کرنا چاہے گا تو کر لے گا۔ اس بات چیت کے بعد عبد المطلب ابرہہ کے کیمپ میں گئے اور ابرہہ سے ملے۔ عبد المطلب نے شکایت کی کہ تمہارے ایک افسر نے میرے اونٹ پکڑ لیے ہیں، لہٰذا مہربانی کر کے میرے اونٹ واپس کر دیں۔ یہ سن کر ابرہہ کو بڑی حیرت ہوئی، وہ کہنے لگا عجیب بات ہے کہ میں تمہارے کعبے کو ڈھانے آیا ہوں جو تمہارے نزدیک بڑی مقدس اور عزت والی جگہ ہے، تم نے اس کا تو کوئی ذکر ہی نہیں کیا مگر اپنے حقیر سے اونٹوں کی واپسی کا مطالبہ کر رہے ہو۔ عبد المطلب نے جواب دیا اے بادشاہ، اونٹ میری ملکیت ہیں لیکن کعبہ میرا گھر نہیں، اللہ کا گھر ہے، وہ آپ اس کی حفاظت کرنے والا ہے، میں کون ہوں جو اس کے لیے سفارش کروں؟ ابرہہ نے کہا اب کعبہ کو میرے ہاتھ سے کوئی نہیں بچا سکتا۔ عبد المطلب نے جواب دیا اب تم جانو اور گھر کا مالک جانے۔ اس پہ گفتگو ختم ہو گئی۔ ابرہہ نے حکم دیا کہ عبد المطلب کے اونٹ واپس کر دیے جائیں۔ حضرت عبد المطلب نے واپس آ کر قریش اور تمام دوسرے قبائل مکہ کو جمع کر کے ابرہہ کی تمام گفتگو ان کے سامنے رکھ دی اور مشورہ دیا کہ مناسب ہے کہ ہم سب شہر سے نکل کر قریب کی پہاڑیوں میں چلے جائیں۔ سب نے ان کا مشورہ مان لیا۔ ان لوگوں نے مکہ چھوڑنے سے پہلے کعبہ میں ہاتھ اٹھا کر اور زنجیر پکڑ کر یہ دعا کی اے اللہ، جب ہم اپنی چیز کی حفاظت کر سکتے ہیں تو تجھ کو بھی اپنے گھر کی حفاظت کرنا ہوگی۔ اس کے بعد مکہ کے لوگ شہر چھوڑ کر پہاڑیوں میں چلے گئے اور حالات کا انتظار کرنے لگے۔ اگلے دن ابرہہ نے اپنے زبردست لشکر اور ہاتھیوں کو لے کر خانہ کعبہ کی طرف بڑھنا شروع کر دیا۔ یہ لشکر ابھی مکہ میں نہیں پہنچا تھا، راستے میں تھا کہ سمندر کی طرف سے پرندوں کے جھنڈ آئے اور سارے لشکر پر چھا گئے۔ ان کی چونچوں اور پنجوں میں نوکدار کنکریوں کے ٹکڑے تھے۔ ان پرندوں نے ان کنکریوں کو لشکر پر پھینکنا شروع کر دیا۔ جس شخص کو بھی یہ چھوٹی سی کنکری لگتی اس کا جسم اسی وقت گلنا اور سڑنا شروع ہو جاتا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ تھوڑی ہی دیر میں تمام لشکر اور ہاتھی تہس نہس ہو گئے۔ ان کے جسم اس طرح ریزے ریزے ہو کے پڑے تھے جسے کھایا ہوا بھوس ہو۔ قرآن حکیم نے سورۃ الفیل میں اس واقعہ کو اس طرح بیان کیا ہے اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا تو نے نہیں دیکھا کہ تیرے پروردگار نے ہاتھی والوں سے کیا معاملہ کیا؟ کیا ان کے فریب کو ناکارہ نہیں بنا دیا؟ ان پر پرندوں کے جھنڈ بھیج دیے جو ان پر کنکریاں پھینک رہے تھے۔ ان سنگریزوں نے ان کو ایسا کر دیا جیسے کھایا ہوا بھوسا۔ یہ واقعہ 571 عیسوی میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش سے کوئی 1.5-2 سال پہلے پیش آیا۔
اور اس واقعے کی شہرت کے پیش نظر عرب والوں نے اس سال کا نام ہی ہاتھیوں والا سال یعنی عام الفیل رکھ دیا۔ عرب میں سال کسی واقعے سے ہی مشہور ہوا کرتے تھے، اس وقت گنتی کا کوئی رواج نہ تھا۔ تو بچوں، اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ جب اللہ کو ماننے والے کم ہوں اور کافر زیادہ ہوں تو اللہ تعالیٰ زمینی اور آسمانی عذاب نازل کرتا ہے۔